ایک شخص فرانس کے ایئرپورٹ پر وضو کر رہا تھا اور دوسرا شخص اسے دیکھ رہا تھا، تو اس نے وضو کرنے والے سے پوچھا کہ آپ دنیا کے کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضينا طرنا حلم يطويه تخرجنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں FZS اسلامک۔ ناظرین گرامی، اسلام نے اپنے ماننے والوں پر بہت سی عبادات فرض کی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور ہمارے دین نے نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کو فرض قرار دیا ہے۔ وضو کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ 6 میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ناظرین، اسی طرح بہت ساری احادیث طیبہ میں بھی وضو کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے سفید ہو رہے ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرنا شروع کرتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے اطراف سے اس کے چہرے کا گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پوروں سے لے کر ٹانگوں تک کے گناہ اس پانی سے جھڑ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وضو کے بارے میں چند فضائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو ایک مکمل عبادت ہے جس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی آج جدید سائنس حیران کن ریسرچ بیان کر رہی ہے، جبکہ ہمیں اس کام کا حکم صدیوں پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ اسی طرح وضو بھی وہ اسلامی حکم ہے جس کے بارے میں آج جدید سائنس حیران کن انکشاف کر رہی ہے اور بے شمار دنیاوی فائدے بھی بیان کر رہی ہے۔ یہاں آپ کی معلومات کے لیے کچھ فائدوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک مسلمان کو وضو میں جسم کے ان حصوں کو دھونے کا اور صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اکثر کھلے رہتے ہیں اور باہر کی دھول، مٹی اور ہر طرح کے جراثیم ان پر لگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا دن میں 5 بار وضو کر کے ان خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم وضو کے الگ الگ ارکان کے بارے میں جدید حیران کن ریسرچ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض ہی کیوں ہیں؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی یا مٹی سے ہی تیمم کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی آگ بجھانے کے 2 ہی ریلائبل طریقے ہیں، آگ پر پانی ڈال دو یا آگ پر مٹی ڈال دو جس سے آگ بجھ جائے گی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بندہ پانی سے وضو کرتا ہے یا مٹی سے تیمم کرتا ہے تو اس پانی اور مٹی سے اللہ پاک جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ دنیا کی آگ بجھانے کے لیے بہت سارا پانی چاہیے، جبکہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے وضو کا بابرکت تھوڑا سا پانی ہی کافی ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو کے 4 فرض ہی کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ عذاب 4 طرح کے ہیں اور وضو کے فرض بھی 4 ہیں۔ گویا رحمت خداوندی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، میرے بندو، وضو میں چہرہ دھویا کرو کہ قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا بلکہ چمکے گا۔ وضو میں ہاتھ دھویا کرو تاکہ روز قیامت نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ وضو میں سر کا مسح کیا کرو تاکہ تمہیں سر کی پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہ ڈالا جائے بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے۔ اور وضو میں پیر دھویا کرو تاکہ تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہ پڑیں اور تمہارے قدم پلِ صراط پر نہ ڈگمگائیں بلکہ تم ان قدموں سے آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
ناظرین گرامی، جدید سائنس کہتی ہے کہ وضو حفظان صحت کے ذریع اصولوں میں سے ایک ہے، اور وضو روزمرہ زندگی میں جراثیم کے خلاف بہت بڑی ڈھال ہے۔ انسان جراثیموں کی وجہ سے موذی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ جراثیم ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ ہوا اور زمین اور ہمارے استعمال کی ہر چیز پر جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور انسانی جسم کی حیثیت ایک قلعے کی طرح ہے۔ اللہ نے ہماری جلد کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں سے جراثیم ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ جلد پر منہ اور ناک کے سوراخ میں سے ہر وقت جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے انہیں وضو کے ذریعے وقتاً فوقتاً دھونے کا حکم دیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کام کاج کے دوران انسان کے ہاتھ بعض ایسی چیزوں پر لگتے ہیں جن پر خطرناک بیکٹیریا اور جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ انسان کے ہاتھوں سے چمٹ کر انسان کے مختلف حصوں میں پھیل کر مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہذا سائنس کے مطابق انسان کو اپنے ہاتھوں کو دن میں کئی بار دھو لینا چاہیے، اور ہمارے دین میں نے بھی یہی حکم وضو میں دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو۔ اس کے بعد سائنس کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے تو دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنسی رہ جائے تو گل سڑ کر خراب ہو جاتی ہے، جس سے منہ میں بدبو آنے لگتی ہے، اور اس میں جراثیم پیدا ہو کر معدے میں چلے جاتے ہیں اور پیٹ کی بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا صحت مند زندگی کے لیے دن میں کئی بار منہ بھر کر کلی کرنی چاہیے، جبکہ ہمارے دین نے 1400 سال پہلے ہی وضو اور غسل میں کلی کرنے اور غرارے کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جن گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے دوران چہرہ دھونا فرض ہے۔ جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو جلد صاف ہو جاتی ہے، مسام کھل جاتے ہیں اور چہرے کی تر و تازگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چہرہ دھوتے وقت آنکھیں بھی دھوئی جاتی ہیں، اور آنکھوں کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دن میں چند بار آنکھوں میں تازہ پانی کے چھینٹے مارے جائیں تو آنکھیں کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتی ہیں، خاص طور پر صبح کے وقت جبکہ ہوا میں اوزون کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ لہذا جب کوئی انسان پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مارتا ہے تو موتیا بند کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سائنسی ماہرین کی تحقیق سے ثابت ہے کہ انسانی دماغ سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی رگیں پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ جسم کے مختلف حصوں کو سگنل پہنچانے کا کام کرتی ہیں، اور یہ سب رگیں دماغ سے نکل کر گردن کے پیچھے سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے جسم کی مختلف جگہوں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان کی گردن کے پیچھے کا حصہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر اس حصے کو خشک رکھا جائے تو رگیں کھنچنے کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ڈاکٹرز انہیں کہتے ہیں کہ وہ گردن کے پچھلے حصے کو دن میں کئی بار پانی سے تر کرتے رہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی ہمیں وضو میں سر کے مسح کے ساتھ ساتھ گردن کا مسح کرنے کی تلقین کی تھی۔ ایک شخص فرانس کے ایئرپورٹ پر وضو کر رہا تھا اور دوسرا شخص اسے دیکھ رہا تھا، تو اس نے وضو کرنے والے سے پوچھا کہ آپ دنیا کے کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بتاؤ ملک پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو وضو کرنے والے نے کہا کہ مجھے تعداد کا تو نہیں پتہ، اور نہ ہی یہ پتہ کہ پاگل خانے کس کس شہر میں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ شاید ہمارے ملک میں چند ایک ہی پاگل خانے ہوں گے۔ پھر وہ سوال کرنے والا کہنے لگا، میں فرانس کے ایک پاگل خانے کے ہسپتال میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور میری پوری عمر اس تحقیق میں گزری ہے کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں، اور میری تحقیقات کے مطابق پاگل پن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو خشک رکھتے ہیں تو کھچاؤ کی وجہ سے رگوں پر اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ وقتاً فوقتاً گردن کے پچھلے حصے کو پانی سے تر کرتے ہیں تو وہ پاگل ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ نے
ہاتھ اور پاؤں دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے کے حصے پر بھی گیلے ہاتھ پھیرے ہیں۔ تو وہ پاکستانی نمازی شخص کہنے لگا کہ ہمارے دین میں وضو کرتے وقت گردن کا مسح کیا جاتا ہے اور ہر نمازی دن میں 5 مرتبہ گردن کا مسح کرتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ ڈاکٹر کہنے لگا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں پاگلوں اور پاگل خانوں کی تعداد اتنی کم ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی کی تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک چھوٹے سے عمل پر آ کر ختم ہو گئی۔ حاضرین گرامی، سائنس مزید تحقیق کرتے ہوئے یہ ثابت کرتی ہے کہ پاؤں زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت جلد جراثیم کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لہذا دن میں انہیں بار بار دھونا اور صاف رکھنا نہایت ضروری ہے۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق انسانی جسم کی بعض بیماریوں کا اثر پیروں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ مثلاً شوگر کے مریض کے پاؤں پر اگر زخم بھی ہو جائیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا، لہذا ڈاکٹرز بار بار انہیں تاکید کرتے ہیں کہ ایسے مریض اپنے پیروں کو صاف رکھیں اور دن میں چند بار پیروں کو غور سے دیکھیں کہیں کوئی زخم تو نہیں ہو رہا، اور اپنے پاؤں کا اچھی طریقے سے مساج کریں تاکہ خون کی شریانوں میں کہیں رکاوٹ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ جبکہ نمازی آدمی جب وضو کے دوران پیر دھوتا ہے تو یہ سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے درمیان بعض اوقات فنگس ہو جاتا ہے، لیکن وضو کرنے والا جب انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو وہ حصہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ سائنسی ریسرچ سے مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وضو ایک بہترین عمل ہے جو انسانی زندگی کو صحت مند رکھنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، جبکہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ وضو کرنے والا آخرت میں بھی سرخ روح ہوگا اور قیامت کے دن اندھیروں میں اس کے وضو کے اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اپنی زندگی میں اپنے پیارے آقا کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔